احمد بن محمد صوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں 3 مہینوں تک جنگلوں میں پھرتا رہا، میری سب خال گل گئی، بالآخر میں مدینہ منورہ حاضر ہوا، میں نے آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کیا اور پھر میں سو گیا۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہوا۔ میرے آقا فرما رہے تھے احمد تو آ گیا، دیکھ تیرا کیا حال ہو گیا ہے۔ میں نے عرض کی انا جائع و انا ضیفک، یا رسول اللہ میں بھوکا بھی ہوں اور حضور آپ کا مہمان بھی ہوں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ہاتھ کھولو۔ کہتے میں نے ہاتھ کھولا، اس میں چند درم تھے۔ اللہ اکبر، خواب میں جو چیز ملے نا وہ آنکھ کھلے تو چلی جاتی ہے۔ حضرت احمد بن صوفی کہتے ہیں آنکھ کھلی مگر ہاتھ میں درم موجود تھے۔ کہتے وہ درم لے کر گیا، میں نے بازار سے روٹی خریدی اور میں نے پھر کھانا وغیرہ خرید کر کھایا۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو تو صحیح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اصل مسئلہ یہ ہے کرم تو آج بھی ہو رہا ہے مگر وہ پکار چاہیے، وہ تڑپ چاہیے، وہ کنیکشن چاہیے۔ لکھتے ہیں نا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، وہ آئیں گے، وہ فریاد فرمائیں گے، مگر شرط یہ ہے واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، اللہ اکبر، اور مدینے جا کر کوئی عرض کر دے ارے اس سے بہتر جگہ کون سی ہے، مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں۔ کئی لوگ وہ ہیں جن پر حج فرض ہو گیا مگر وہ حج نہیں کرتے، ان سے پوچھو بھائی کیوں نہیں حج کرتے؟ کہتے ذرا بچی کی شادی کر لوں، کچھ مسائل ہیں پہلے وہ حل کر لوں، کاروبار تھوڑا سیٹ کر لوں، فلاں مسئلہ ہے ختم ہو جائے۔ ارے اللہ کے بندے اگر کسی مسئلے میں ہو تو پہلے مدینے چلے جاؤ، سارے مسئلے وہیں سے حل ہوتے ہیں۔ تو آقا کے در کی طرف جاؤ تو صحیح، اور مدینے نہیں جا سکتے نا پھر بھی گھبرانا نہیں، بس دل سے پکارنا ہے، انہیں دل سے یاد کرنا ہے۔ وہ آج بھی کرم فرماتے ہیں، اپنے غلام پر آج بھی مہربانی فرماتے ہیں۔ آپ نے حدیث سن لی ہے کہ اللہ کے انبیاء اپنی قبروں میں حیات ہیں، انہیں رزق دیا جا رہا ہے، ان کے پاس تصرف ہے، وہ آج بھی وہ ہم پر کرم فرما سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، بلکہ میرے آقا کا دیدار اور نبی پاک کا جلوہ بھی عام ہے، کرنے والے پیارے آقا کا دیدار آج بھی کر رہے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں نا آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ ارے اصل تو بات یہ ہے کہ آنکھیں اجیالی ہو جائیں، آنکھیں اچھی رکھا کرو، اپنی آنکھوں سے حرام نہ دیکھا کرو۔ کبھی کبھی آنکھیں پاک عشق رسول میں آنسو بہا کر، خوف خدا میں آنسو بہا کر دھو لیا کرو، تاکہ یہ آنکھیں اس قابل ہو جائیں کہ نبی پاک کا دیدار ہو جائے۔ ورنہ کس کام کی ہیں یہ آنکھیں؟ مفتی اعظم لکھتے ہیں نا انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں۔ اللہ کی بارگاہ میں مل کے دعا کر لو، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، 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 ہمیشہ نقش رہے اگر آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ کرنا ہے نا تو حرام نہ دیکھا کرو، ان آنکھوں کو گندی نہ ہونے دو، نبی پاک کے دیدار کے شوق کو بڑھاؤ، درود پاک کی کثرت کرو۔ نصیب والوں کے بھاگ آج بھی جاگ رہے ہیں، ہاں آج بھی جلوے دکھائی دے رہے ہیں، مگر خوش نصیب ہیں جن پر کرم ہو رہا ہے۔ ہم بھی التجا تو رکھے نا،
شوق تو دل میں رکھا کرو، رات کو سوتے وقت اللہ کی بارگاہ میں عرض تو کیا کرو کہ مانا مالک بڑا گناہ گار ہوں، مانا بڑا خطا کار ہوں، مگر میں بھی تو نبی پاک کا امتی ہوں۔ یا اللہ تو نے مجھے ان کا امتی بنایا ہے، پیار بڑا ہے ان سے، صحابہ نے ان کے جلوے دیکھے، اے اللہ ہمارے صحابہ نے ان کی پیاری پیاری آنکھیں دیکھی، ان کے رخسار دیکھے، بہت سنا ہے ان کے مبارک حلیے کے بارے میں۔ اللہ کبھی تو ایسا کرم کر دینا کہ تیرے محبوب کا جلوہ میں بھی دیکھ لوں۔ کیا خوبصورت التجا ہے نا، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہوں جن کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے، ہوں جن کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے۔ یا رسول اللہ، آپ کے غلام بیٹھے ہیں، آنکھیں اشکبار ہیں، آپ کی سخاوت کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضور آپ سے تو جس نے جو مانگا آپ نے عطا فرمایا۔ سیدنا ابو ہریرہ نے یادداشت مانگی، آپ نے عطا فرمائی۔ حضور آپ نے سب کو عطا فرمایا۔ آپ کے غلام اشکبار آنکھوں سے عرض کر رہے کہ حضور دیدار کی بھیک کب بٹے گی، دیدار کی بھیک کب بٹے گی، منگتا ہے امیدوار آقا، آنکھوں میں چمک کے دل میں آ جا، اے شمع جمال مصطفیٰ۔ مانگتے رہیے نبی پاک سے، درود پاک پڑھتے رہیے، وہ بڑے سخی ہیں۔ ارے دیکھو کیسے کرم ہوتا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی ان کی کتاب ہے عیون الحکایات، اس میں تحریر کرتے ہیں کہ ایک پرہیزگار شخص کا بیان ہے، کہتے ہیں میں مسلسل 3 سال سے حج کی دعا کر رہا تھا مگر میری حسرت پوری نہ ہوئی۔ 4تھے سال حج کا موسم بہار آیا، دل آرزوئے حرم میں بے قرار تھا۔ ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے، بلکہ کون ہوگا جس کا دل نہیں چاہتا مکے مدینے جانے؟ کون ہے جو تڑپ نہیں رہا؟ کسی کے پاس پیسے نہیں، کسی کے پاس اسباب نہیں، کسی کی کیا رکاوٹ، کسی کا کیا مسئلہ۔ سنو، گھبرایا نہ کرو اور مایوس بھی نہ ہوا کرو۔ وہ کہتے ہیں میں 3 سال تک آرزوئے حرم لیے بے قرار تھا۔ ایک رات خواب میں جب سویا تو میرے آقا خواب میں تشریف لے آئے، میری قسمت جاگ اٹھی۔ نبی پاک نے فرمایا تم اس سال حج کے لیے چلے آنا۔ کہتے صبح اٹھا تو دل خوشی سے جھوم اٹھا کہ آقا نے بلایا ہے، مگر جب اٹھنے کے بعد سوچا کہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، میں کیسے حج پر جاؤں گا، میں غریب مسکین۔ کہتے دوسری شب پھر درود پڑھتے پڑھتے پھر یاد مدینہ میں تڑپتے تڑپتے سو گیا۔ پھر نبی پاک خواب میں آئے، فرمایا کہ اس سال تم حج کو چلے آنا۔ پھر صبح ہوئی، وہ سوچا آقا نے بلایا ہے مگر رقم تو نہیں ہے، جاؤں گا کیسے؟ 3 راتوں تک ایسا ہوتا رہا، ہمت نہیں ہوتی تھی آقا سے عرض کروں کہ حضور آپ تو فرماتے حج پر آؤں مگر اسباب نہیں۔ کہتے اب 4تھی رات پھر نبی پاک نے کرم فرمایا کہ اس سال حج کو آ جانا۔ میں نے کہا حضور میرے پاس تو اخراجات ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تم اپنے مکان میں فلاں جگہ کو کھودو، وہاں تمہارے دادا کی ذرہ موجود ہے۔ کہتے صبح ہوئی تو میرے آقا نے مجھے جگہ بتائی، میں نے اس جگہ کھدائی کی، واقعی بڑی قیمتی ذرہ تھی، جو جنگی لباس ہوتا ہے، بڑی صاف ستھری تھی، ایسی تھی گویا کسی نے استعمال ہی نہیں کیا تھا۔ میں نے اسے 4000 دینار میں بیچا، اللہ پاک کا شکر ادا کیا، الحمدللہ میرے آقا نے کرم فرمایا، میرے حج کا انتظام ہو گیا۔ ہاں آج بھی تڑپ سچی ہو نا۔ ہاں وہ شاعر کہتے نا، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے،
جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ کیا بات ہے میرے آقا کی، عطاؤں کا در کھلا ہوا ہے، رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ رے مانگنے والے تو بنو نا، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ رے یہ دربار رسالت ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، ارے یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتی، آقا کے در سے تو غیر خالی نہیں جاتا، امتی کو کیسے منع فرمائیں گے؟ بس مانگنے کے لیے تڑپ چاہیے، نبی پاک سے وہ محبت چاہیے، وہ دل کا لگاؤ چاہیے۔ اور یہاں اے امتیوں ایک اور بات سیکھنی ہے کہ پیارے آقا کے اس وصف کو اپناؤ، اپنے اندر سخاوت کو پیدا کریں۔ اچھا جب بھی سخاوت کی بات ہوتی ہے نا تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار بات تو بہت اچھی ہے مگر سخی تو مالدار ہو سکتا ہے نا، میں غریب کیسے سخی ہو سکتا ہوں؟ یہ بھول ہے آپ کی۔ سخاوت کوانٹٹی کا نام نہیں ہے، سخاوت تعداد کا نام نہیں ہے کہ کروڑ روپے دے کر سخی بنے گا، لاکھ روپے دے کر سخی بنے گا، نہیں، سخاوت یہ دل کے غنا کا نام ہے۔ حدیث پاک ہے نا، بڑی مشہور حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ 1 لاکھ سے بڑھ گیا۔ صحابہ نے کہا حضور 1 لاکھ سے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ فرمایا ایک شخص آیا جس کے پاس لاکھوں تھے، اس نے ان لاکھوں میں سے 1 لاکھ دے دیا۔ فرمایا ایک آیا جس کے پاس 2 تھے، اس نے 2 میں سے 1 اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اب اس نے تو 50% دے دیا نا، 2 میں سے 1 دے دیا۔ فرمایا اس کا 1 اس 1 لاکھ سے بڑھ گیا۔ تو سخاوت اپنے اندر پیدا کیجئے، بخل نہیں ہونا چاہیے، کنجوسی اللہ کو بڑی ناپسند ہے۔ اور سخاوت کے بارے میں اللہ کے حبیب فرماتے سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کی ٹہنیاں زمین کی طرف جھکی ہوئی ہیں، جو شخص ان میں سے کسی ایک ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے وہ اسے جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ نبی پاک فرماتے الجنت دار الاسخیاء، جنت سخیوں کا گھر ہے۔ ہائے ہائے، سخیوں کا گھر جنت ہے۔ اپنے اندر سخاوت کو پیدا کرنا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کرو، اپنے غریب مسلمان بھائیوں کی مدد کرتے رہا کرو۔ اور یہ سخاوت کبھی کبھی ایسے کام کروا دیتی ہے، کسی دکھی دل کی تمنا پوری کر دو، اس کے دل میں خوشی داخل کر دو، اللہ کیسی مشکلیں آسان فرماتا ہے۔ اے مدینے اور مکے کے لیے تڑپنے والوں سنو، ایک شخص تھا بڑا مالدار تھا، اس کو خواب میں اس طرح کا خواب آیا کہ فلاں علاقے میں ایک بندہ ہے، اس کو تم مکے لے جاؤ۔ اس کا کوئی کانٹیکٹ بھی اسے بتایا جاتا تھا۔ ایک بار خواب آیا، 2 بار آیا، 3 4 بار اس کے بارے میں اس کا پتہ وغیرہ سب اس کو خواب میں بتایا جاتا۔ اس نے اس بندے سے رابطہ کیا، کہا کہ مجھے خواب میں کہا جا رہا ہے میں آپ کو مکے لے جاؤں۔ کہا میں تو کوئی نیک آدمی بھی نہیں، نارمل سا آدمی تھا، کوئی اس کا حلیہ بھی کوئی بہت بڑا نیکوں والا نہیں تھا۔ کہا میں تو ایسا آدمی، مجھے کیوں لے جا رہے ہو؟ بس کہا مجھے خواب میں آ رہا ہے، آپ چلو میرے ساتھ۔ اس نے کسی بزرگ سے بھی پوچھا کہ اس پر عمل کرنا ضرور، کہا اچھی بات ہے، اگر خواب میں آ رہا ہے تو لے جاؤ، مکے مدینے کی بات تو ہے، تمہیں اللہ نے بہت دیا ہے۔ اس نے کہا چلو اچھی بات ہے، میں بھی عمرہ کر لوں گا، اس کو بھی لے جاؤں گا۔ اس نے کہا اپنا پاسپورٹ دو، میں تمہیں لے جاتا ہوں۔ یہ اس بندے کو عمرے پہ لے گیا۔ اب جب عمرہ کر لیا، طواف ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اب جب واپسی کا وقت آیا تو جب حرم سے باہر نکلے نا تو وہ شخص کہتا ہے مجھے ایک بار اور موقع دو، پتہ نہیں میں پھر کب مکے میں آؤں گا، پھر کب کعبہ دیکھوں گا، ایک بار اور کعبہ دیکھ کر آ جاؤں۔ تو کہا ٹھیک ہے جاؤ دیکھ کر آ جاؤ۔ یہ باہر کھڑا انتظار کر رہا ہے، کافی دیر ہو گئی، وہ بندہ باہر نہیں آیا۔ تو یہ اندر گیا تو دیکھا وہ سجدے میں، کعبے کے بالکل سامنے سجدے میں ہے۔ کافی دیر ہوئی، سجدے سے سر نہ اٹھایا۔ جب اس کو ہلایا جلایا تو پتہ چلا اس کی روح قبض ہو گئی۔ اب یہ شخص حیران کہ میں تو اس کو جانتا بھی نہیں تھا، اور یہ کوئی بظاہر کوئی اتنا نیک آدمی بھی نہیں دکھتا تھا، نارمل سا انسان تھا، مجھے خواب میں بار بار کہا گیا اس کو لے جاؤ، اور میں ادھر لے کر آیا، اس کی روح یہاں قبض ہونی تھی۔ اتنی اچھی موت کہ طواف کیا، عمرہ کیا، باوضو اللہ کے گھر کے سامنے سجدے میں انتقال ہو گیا۔ واپس پاکستان آ کر اس نے اس بندے کے گھر والوں کو ڈھونڈا کہ یہ تو بتاؤ اس کا عمل کون سا تھا؟ بولا یہ تو بڑا نارمل سا انسان تھا، مگر ایک کام کرتا تھا، روزانہ جب گھر آتا تھا نا تو اس کے ہاتھ میں 2 تھیلیاں ہوتی تھیں، سامان کی، فروٹ کی، سبزی کی، جب بھی سامان لاتا 2 تھیلیاں لاتا تھا۔ ایک اپنے گھر والوں کے لیے، ہمارے بالکل برابر میں ایک بیوہ یتیم بچوں کے ساتھ رہتی تھی، اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا اور اس کے باہر تھیلی رکھ کے اندر آ جاتا، اور کہا جب وہ اندر آتا تھا نا تو بیوہ کی آواز آتی تھی اللہ اس کا خاتمہ اچھا کرنا،
اے میرے مولا اس کا خاتمہ اچھا کرنا۔ اللہ اکبر، یہ کیسی دعا لگی کہ کعبے کے سامنے سجدے کے عالم میں اس کا انتقال ہوا۔ تو یہ کسی کا دل جیتنا، کسی کی مدد کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ وہ کام کروا دیتا ہے جو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس وقت بھی ہم سب کو، جن کو اللہ نے خاص طور پہ نوازا ہے ان کو بھی، اور جیسے میں نے کہا کہ جو غریب بھی ہیں نا، وہ بھی کسی نہ کسی کی مدد اپنی حیثیت کے مطابق اچھے کام میں خرچ کرتے رہا کر۔ یہ اللہ سے کاروبار ہے۔ آپ غربت سے نکلنا چاہتے ہیں نا، تو بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ آپ کو غربت سے نکال دے گا۔ قبلہ مفتی قاسم صاحب تفسیر صراط الجنان میں بڑی کمال کی بات آپ نے لکھی۔ آپ فرماتے دنیا بھر کے مالداروں کا سروے کریں نا، تو وہ کہیں نہ کہیں چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں، خرچ اچھی جگہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ اس خرچ کی وجہ سے ان کے مال میں برکت ڈال رہا ہوتا ہے۔ اور اگر غریبوں کا سروے کرے نا، تو ان میں اکثریت وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، وہ اسی لیے غریب ہی رہ جاتے ہیں۔ ہم غریب لوگ بعض اوقات سمجھتے ہیں ہم کیا کریں یار اس میں ہمارے نہیں، میں نے نبی پاک کی حدیث یاد رکھو نا، کسی کا 1 لاکھ سے بڑھ گیا تو آپ کچھ نہ کچھ اچھے کاموں میں اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرتے رہا کریں۔ اور سبحان اللہ، خرچ کرنے کا، سخاوت کرنے کا ایک عظیم موقع ہمیں دعوت اسلامی دے رہی ہے۔ اللہ کی قسم، خرچ کرنے کا اس سے بڑا نیکی کمانے کا موقع کیا ہوگا کہ عظیم دعوت اسلامی کا جو کام ہے ہم اس کے حصے دار بن جائیں۔ اللہ اکبر، دعوت اسلامی نیکیوں کا کتنا بڑا خزانہ ہے، کتنی بڑی فیکٹری ہے نیکیوں کی، کہ دعوت اسلامی 150 سے زیادہ ملکوں میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے۔ لاکھوں بچے اور بچیاں بغیر فیس کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، درس نظامی کر رہے ہیں، ہزاروں جامعۃ المدینہ میں بچے اور بچیاں۔ اب بتائیے اتنی بڑی نیکی۔ اچھا، سال کی 600 کے قریب مسجد دعوت اسلامی بنا رہی ہے۔ صرف مسجدیں بنانا بہت اچھی بات ہے، بڑی نیکی ہے، مگر بیرون ملک میں، یورپ میں، UK میں، امریکہ میں، افریقہ میں کئی جگہوں پر تو شراب خانے خرید کر اس شراب خانے کو بدل کر مسجد بنا دیا۔ ڈانس کلب تھا، اس برائی کے اڈے کو بند کیا، وہاں مسجد بنا دی۔ بلکہ کئی جگہوں پر تو غیر مسلموں کی عبادت گاہیں تھیں، جہاں شرک ہوتا تھا، جہاں پوجا ہوتی تھی۔ اللہ اکبر، اس جگہ پر آج رحمان عز و جل کو سجدے ہو رہے ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ اتنی بڑی نیکیوں کا کام دعوت اسلامی کر رہی ہے، ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو انشاءاللہ آج سخاوت مصطفیٰ کا بیان سنا ہے، ہم بھی اپنی دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ کیا معلوم آج دیدار مصطفیٰ کی بات ہوئی ہے۔ دیکھیے، سنتوں کی تحریک ہے، میں اپنے لیے تو نہیں مانگ رہا اور آپ بھی اپنے لیے نہیں مانگیں گے، ہم سب جمع کروا کے دعوت اسلامی والوں کو دعوت اسلامی کے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیں گے۔ یہ سنتوں کا پیغام چلتا رہے گا۔ کاش مدینے والے آقا کو پسند آ جائے اور ہماری قسمت بھی جاگ اٹھے اور ہمیں بھی آقا کا دیدار نصیب ہو جائے۔